میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک دن میرا اپنا باپ میرے منہ پر یہ کہے گا، آج کے بعد اس گھر میں قدم رکھنے کی ضرورت نہیں، میری جائیداد پر تمہارا کوئی حق نہیں۔ ان کے یہ الفاظ ابھی میرے کانوں میں گونج ہی رہے تھے کہ میری نظر سامنے کھڑے اپنے بڑے بھائی سلیم پر پڑی۔ اس نے ہمیشہ کی طرح کچھ نہیں کہا، بس سر جھکا لیا، مگر میں اس خاموشی کو خوب پہچانتا تھا۔ یہی وہ خاموشی تھی جو ہر بار میرے اور ابو کے درمیان ایک نئی دیوار کھڑی کر دیتی تھی۔ میں اس دن خالی ہاتھ گھر سے نکل آیا، لیکن جاتے جاتے اپنے دل میں قسم کھا لی کہ اگر اس بار میں نے سلیم کو رنگے ہاتھوں نہ پکڑا تو پھر کبھی اپنے آپ کو ابو کا بیٹا نہیں کہوں گا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ میرے باپ کو مجھ سے نفرت کرنے پر مجبور کرنے والا اگر کوئی ہے تو وہ صرف میرا اپنا بڑا بھائی تھا۔ میرا نام حمزہ تھا، میں دو بھائیوں میں چھوٹا تھا۔ ہمارے والد حاجی عبدالحمید نے اپنی پوری زندگی محنت میں گزاری۔ شہر کے مضافات میں ان کی رائس مل، چند دکانیں، زرعی زمین اور آبائی گھر تھا۔ لوگ ان کی ایمانداری کی مثال دیتے تھے۔ امی کے انتقال کے بعد گھر کی تمام ذمہ داری سلیم نے سنبھال لی، جبکہ میں انجینئرنگ کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد لاہور میں ملازمت کرنے لگا۔ شروع میں سب کچھ معمول کے مطابق تھا۔ میں ہر ہفتے گھر آتا، ابو کے ساتھ بیٹھتا، کھانا کھاتا اور اگلے دن واپس چلا جاتا۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ نہ جانے کیا بدلنے لگا۔ پہلی بار مجھے اس وقت عجیب لگا جب ابو نے فون پر سخت لہجے میں کہا، اب نوکری مل گئی ہے تو باپ کی ضرورت ختم ہو گئی۔ میں حیران رہ گیا، میں تو ہر دوسرے دن ان سے بات کرتا تھا۔ میں نے ہنس کر کہا، ابو آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے غصے سے جواب دیا، جو بیٹا تین تین ہفتے اپنے باپ کا حال نہ پوچھے وہ یہی سننے کا حق رکھتا ہے۔ فون بند ہو گیا، لیکن میں دیر تک سوچتا رہا، آخر انہیں یہ غلط فہمی کیسے ہوئی؟ میں نے فوراً سلیم کو فون کیا، بھائی ابو مجھ سے اتنے ناراض کیوں ہیں؟ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، تم خود ہی سوچو، شاید تم سے کوئی غلطی ہوئی ہو۔ یہ جواب مجھے عجیب لگا۔ اگر واقعی کوئی غلطی تھی تو وہ صاف صاف کیوں نہیں بتا رہا تھا؟ چند دن بعد میں اچانک گھر پہنچ گیا۔ میں نے دیکھا سلیم ابو کو دوائی دے رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ مسکرایا اور بولا، او حمزہ کب آئے؟ لیکن ابو نے میری طرف دیکھنا بھی پسند نہ کیا۔ کھانے کے دوران انہوں نے اچانک کہا، انسان دولت کمانے کے بعد اپنے باپ کو بھی بھول جاتا ہے۔ میں نے فوراً کہا، ابو میں نے آخر کیا کیا ہے؟ انہوں نے غصے سے پلیٹ ایک طرف رکھتے ہوئے کہا، جو باتیں تم لوگوں کے سامنے کرتے پھرتے ہو وہ مجھ تک بھی پہنچ جاتی ہیں۔ میں حیرت سے انہیں دیکھتا رہ گیا۔ کون سی باتیں؟ انہوں نے میری طرف انگلی اٹھائی، یہی کہ بوڑھا اب زیادہ دن زندہ نہیں رہے گا، اس لیے جائیداد جلد تقسیم ہونی چاہیے۔ میرے ہاتھ سے چمچ گر گیا۔ میں نے زندگی میں کبھی ایسا جملہ کسی کے سامنے نہیں کہا تھا۔ میں نے قسم کھا کر کہا، ابو اگر میں نے کبھی ایسی بات کی ہو تو آج ہی اس گھر سے ہمیشہ کے لیے چلا جاؤں۔ لیکن ابو نے میری ایک نہ سنی۔ اسی لمحے میری نظر سلیم پر پڑی، وہ خاموشی سے کھانا کھا رہا تھا۔ اس نے ایک لفظ بھی نہیں کہا کہ ابو حمزہ ایسا نہیں کر سکتا۔ اس کی یہی خاموشی میرے دل میں زہر بن کر اترتی جا رہی تھی۔ اس واقعے کے بعد جیسے ہر ہفتے کوئی نہ کوئی نئی بات سامنے آنے لگی۔ کبھی ابو کہتے، تم نے محلے میں کہا ہے کہ سلیم صرف میری خوشامد کرتا ہے تاکہ سب کچھ اپنے نام کر لے۔ کبھی کہتے، تم نے اپنے دوستوں سے کہا ہے کہ میں انصاف نہیں کرتا۔ میں ہر بار انکار کرتا، مگر ہر بار مجھے جھوٹا سمجھا جاتا۔ مجھے سب سے زیادہ حیرت اس بات پر ہوتی کہ یہ تمام باتیں وہی تھیں جو صرف گھر کے اندر موجود کوئی شخص ابو تک پہنچا سکتا تھا۔ آج شام میری بہن عائشہ کا فون آیا۔ وہ ہچکچاتے ہوئے بولی، حمزہ ایک بات پوچھوں؟ برا تو نہیں مانو گے؟ میں نے کہا، پوچھو۔ اس نے دھیرے سے کہا، کیا تم واقعی چاہتے ہو کہ ابو ابھی سے جائیداد تقسیم کر دیں؟ میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ یہ بات تمہیں کس نے بتائی؟ ابو نے، اور انہوں نے کہا کہ سلیم نے انہیں بہت سمجھایا کہ وہ تمہارے بارے میں برا نہ سوچیں، مگر وہ خود تمہاری باتیں سن چکے ہیں۔ یہ سن کر میرے اندر جیسے آگ لگ گئی۔ یعنی اب سلیم صرف مجھے بدنام ہی نہیں کر رہا تھا بلکہ ابو کے سامنے خود کو میرا خیر خواہ بھی ثابت کر رہا تھا۔ اس دن پہلی بار میرے دل میں یہ خیال آیا
کہ شاید میں بہت دیر کر چکا ہوں۔ شاید برسوں سے میرے خلاف ایک ایسا کھیل کھیلا جا رہا تھا جس کا مجھے اندازہ بھی نہیں تھا، اور اگر واقعی ایسا تھا تو اس کھیل کا آخری مقصد صرف ایک تھا: ابو کی ساری جائیداد۔ اسی رات ابو کی ساری جائیداد اسی رات میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب میں کوئی صفائی نہیں دوں گا، نہ کسی سے بحث کروں گا، میں صرف ثبوت تلاش کروں گا، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ جس دن سلیم کا اصل چہرہ میرے سامنے آ گیا، اسی دن ابو کی آنکھوں سے بھی دھوکے کا پردہ اٹھ جائے گا۔ اس فیصلے کے بعد میں نے اپنی زندگی کا شاید سب سے مشکل کام شروع کیا۔ میں نے سلیم سے بحث کرنا چھوڑ دی، ابو کو صفائیاں دینا چھوڑ دیں، اور صرف ایک کام پر توجہ دی: سچ تلاش کرنا۔ میں جانتا تھا کہ اگر میں بغیر ثبوت کے کوئی الزام لگاؤں گا تو ابو پہلے سے بھی زیادہ مجھ سے نفرت کرنے لگیں گے۔ اس لیے میں خاموشی سے ہر بات پر نظر رکھنے لگا، لیکن جتنا میں حقیقت کے قریب جانے کی کوشش کرتا، اتنا ہی سلیم میرے لیے ایک ناقابل شکست کھلاڑی ثابت ہوتا۔ وہ ہر شخص کے سامنے ایسا کردار ادا کرتا کہ اگر میں خود اس پر شک نہ کر رہا ہوتا تو شاید میں بھی اسے دنیا کا بہترین بیٹا سمجھتا۔ چند ہفتے بعد ابو کی سالگرہ تھی۔ میں نے سوچا اس بار سب کچھ بلا کر انہیں خوش کروں گا۔ میں لاہور سے ان کی پسند کی گھڑی اور ایک خوبصورت شال خرید کر لے گیا۔ جب میں گھر پہنچا تو ڈرائنگ روم مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ میں نے مسکراتے ہوئے ابو کو تحفہ دیا، مگر انہوں نے تحفہ ہاتھ میں لینے کی بجائے میری طرف ایسے نگاہ سے دیکھا جیسے میں کوئی اجنبی ہوں۔ انہوں نے سب کے سامنے کہا: تحفے دے کر ضمیر نہیں خریدا جا سکتا۔ پورا کمرہ خاموش ہو گیا۔ میرے لیے زمین پر کھڑا رہنا مشکل ہو گیا۔ میں نے آہستہ سے پوچھا: ابو، آخر میری غلطی کیا ہے؟ انہوں نے تلخ لہجے میں کہا: غلطی وہ پوچھتا ہے جسے اپنی حرکتیں یاد نہ ہوں۔ میں نے بے اختیار سلیم کی طرف دیکھا۔ وہ حسب معمول خاموش کھڑا تھا۔ اس نے ایک قدم بھی آگے بڑھ کر یہ نہیں کہا کہ ابو سب کے سامنے حمزہ کی بے عزتی نہ کریں۔ اسی لمحے میرے اندر کچھ ٹوٹ گیا۔ میں خاموشی سے گھر سے نکل آیا۔ 2 دن بعد میری ملاقات محلے کے ایک پرانے دوست نعمان سے ہوئی۔ اس نے باتوں ہی باتوں میں کہا: یار، سلیم بھائی بڑے صابر آدمی ہیں۔ میں نے حیرت سے پوچھا: کیوں؟ وہ بولا: اتنا کچھ برداشت کر رہے ہیں پھر بھی تمہارا دفاع کرتے رہتے ہیں۔ میرے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ میرا دفاع؟ نعمان نے معصومیت سے کہا: ہاں، سب کو یہی کہتے ہیں کہ حمزہ برا نہیں، بس شہر جا کر بدل گیا ہے، ورنہ لوگ تو کہتے ہیں کہ تم ہر وقت جائیداد کے چکر میں رہتے ہو۔ میرے جسم میں جیسے خون کھولنے لگا۔ میں سمجھ گیا کہ کھیل کتنی صفائی سے کھیلا جا رہا تھا۔ پہلے میرے خلاف افواہیں پھیلاؤ، پھر انہی افواہوں کے سامنے میرا خیر خواہ بن جاؤ، تاکہ کسی کو کبھی تم پر شک ہی نہ ہو۔ اس دن مجھے پہلی بار محسوس ہوا کہ سلیم صرف چلاک نہیں بلکہ بہت ذہین بھی ہے۔ اسی شام میں نے بینک میں کام کرنے والے اپنے ایک جاننے والے کو فون کیا۔ باتوں ہی باتوں میں اس نے کہا: ویسے تمہارے والد کافی دنوں سے قانونی کاغذات کے سلسلے میں آ جا رہے ہیں، زیادہ تر سلیم بھائی ساتھ ہوتے ہیں۔ میں چونک گیا: کس قسم کے کاغذات؟ وہ فوراً سنبھل گیا: معاف کرنا، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں بتا سکتا۔ فون بند ہو گیا، لیکن میرے ذہن میں ایک اور سوال پیدا ہو گیا: اگر سب کچھ معمول کے مطابق تھا تو مجھ سے کیوں چھپایا جا رہا تھا؟ اگلے اتوار میں بغیر اطلاع دیے دوبارہ گھر پہنچ گیا۔ اس بار گھر کے اندر داخل ہوتے ہی مجھے سلیم کی آواز سنائی دی۔ وہ کسی وکیل سے فون پر بات کر رہا تھا۔ میں دروازے کے پیچھے رک گیا۔ جی نہیں، ابھی حمزہ کو کسی چیز کا علم نہیں ہے۔ میری سانس رک گئی۔ جی، تمام کاغذات ابو کے دستخط کے بعد محفوظ کر دیے جائیں گے۔ میں مزید سننا چاہتا تھا، مگر اتنے میں سلیم نے مڑ کر دیکھا۔ میں فوراً کھانسنے لگا اور ایسے اندر داخل ہوا جیسے ابھی ابھی آیا ہوں۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے فون بند کر دیا۔ اس کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے گھبراہٹ صاف نظر آئی، مگر اگلے ہی لمحے وہ معمول کے مطابق مسکرا دیا: ارے حمزہ، کب آئے؟ میں بھی مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ بولا: بس ابھی۔ لیکن میرے دل نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب میں اس کی ایک ایک حرکت پر نظر رکھوں گا۔ شام کو میں پانی لینے کے لیے کچن کی طرف جا رہا تھا کہ میں نے دیکھا سلیم ایک موٹی فائل ہاتھ میں لیے ابو کے کمرے سے نکلا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، پھر سیدھا اسٹور روم کی طرف چلا گیا۔ میں خاموشی سے اس کے پیچھے گیا۔ دروازہ مکمل بند نہیں تھا۔ میں نے سوراخ سے اندر جھانکا۔ سلیم نے الماری کے نچلے خانے سے ایک لوہے کا چھوٹا بکس نکالا، فائل اس میں رکھی، تالا لگایا اور چابی اپنی جیب میں ڈال لی۔ میرے دل نے زور سے کہا: یہی وہ کاغذات ہیں
اب مجھے تقریباً یقین ہو چکا تھا کہ جائیداد کا سارا معاملہ میری غیر موجودگی میں طے کیا جا رہا ہے۔ اس رات میں نے فیصلہ کیا کہ اب انتظار ختم، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا۔ چند دن بعد اچانک رات کے وقت واپس آؤں گا۔ اگر میرا شک غلط ہوا تو ہمیشہ کے لیے اپنے بھائی سے معافی مانگ لوں گا، لیکن اگر وہی میرا باپ اور میرے درمیان نفرت کی دیوار کھڑی کرنے والا نکلا تو اس بار میں اسے سب کے سامنے بے نقاب کر کے رہوں گا۔ مجھے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ آنے والی وہ رات میرے اور بھائی کے فیصلے کی رات ہے۔ 3 دن بعد میں نے اپنی چھٹی منظور کروائی، لیکن گھر پر کسی کو اطلاع نہیں دی۔ میں چاہتا تھا کہ اس بار میری آمد کی خبر کسی کو پہلے سے نہ ہو۔ اگر واقعی سلیم میرے خلاف کوئی کھیل کھیل رہا تھا تو وہ صرف اسی صورت میں پکڑا جا سکتا تھا جب اسے یقین ہو کہ میں سینکڑوں کلومیٹر دور اپنی نوکری پر موجود ہوں۔ پورا دن میرے ذہن میں ایک ہی خیال گھومتا رہا، یا تو آج میری برسوں کی بدگمانی ختم ہو جائے گی یا پھر میں اپنے باپ کے سامنے اپنے ہی بھائی کا اصلی چہرہ بے نقاب کر دوں گا۔ رات تقریباً 11 بجے میں گاؤں پہنچا۔ میں نے گاڑی گھر سے کافی دور کھڑی کر دی تاکہ انجن کی آواز کسی کے کانوں تک نہ پہنچے۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور پورا محلہ گہری نیند میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں پچھلی دیوار پھلانگ کر صحن میں داخل ہوا۔ بچپن میں یہی دیوار ہم دونوں بھائی ہنستے کھیلتے پھیلانگا کرتے تھے، لیکن آج میں اسی گھر میں ایک اجنبی کی طرح داخل ہو رہا تھا۔ صحن میں مکمل خاموشی تھی۔ اچانک میری نظر ابو کے کمرے کی طرف گئی۔ اندر بتی جل رہی تھی۔ مجھے حیرت ہوئی کیونکہ اس وقت تک وہ ہمیشہ سو جایا کرتے تھے۔ اسی لمحے برآمدے سے آہستہ آہستہ قدموں کی آواز آئی۔ میں فوراً ستون کے پیچھے چھپ گیا۔ وہ سلیم تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں ایک موٹی فائل تھی اور دوسرے ہاتھ میں موبائل۔ وہ برآمدے میں رکا، پھر کسی کو فون ملا کر دھیمی آواز میں بولا، جی سب تیار ہے، کل صبح تک کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد اس نے پھر کہا، نہیں، حمزہ کو کچھ معلوم نہیں، وہ تو سمجھتا ہے کہ سب کچھ پہلے کی طرح چل رہا ہے۔ میری مٹھیاں خود بخود بند ہو گئیں۔ پھر اس نے ایک ایسا جملہ کہا جس نے میرے دل میں برسوں سے چلتی آگ کو اور بھڑکا دیا۔ اگر اسے حقیقت کا پتہ چل گیا تو وہ کبھی مانے گا نہیں۔ فون بند ہوتے ہی میں نے دل میں کہا، تو واقعی کوئی نہ کوئی حقیقت مجھ سے چھپائی جا رہی ہے۔ سلیم سیدھا ابو کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ میں چند لمحے وہیں کھڑا سوچتا رہا، پھر آہستہ آہستہ کھڑکی کے قریب پہنچ گیا۔ پردہ مکمل بند نہیں تھا، اندر کا کچھ حصہ صاف نظر آ رہا تھا۔ ابو بستر پر نیم دراز تھے، ان کا چہرہ پہلے سے کہیں زیادہ کمزور لگ رہا تھا۔ سلیم ان کے پاس بیٹھا فائل کھولے کچھ کاغذات دکھا رہا تھا۔ ابو نے کانپتے ہاتھوں سے چند صفحات دیکھے، پھر خاموشی سے قلم اٹھایا اور ایک جگہ دستخط کر دیے۔ میرے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ میں ذہن میں میرے ذہن میں صرف ایک ہی بات آئی، جائیداد۔ میں نے خود سے کہا، آخر کار اس نے وہی کر دکھایا جس کا مجھے ڈر تھا۔ دستخط لینے کے بعد سلیم نے بڑی احتیاط سے وہ کاغذات دوبارہ فائل میں رکھے، پھر وہ اٹھا، الماری کھولی اور فائل اندر رکھنے کی بجائے اسے ساتھ لے کر باہر نکل آیا۔ میں جلدی سے دیوار کے ساتھ چپک گیا۔ وہ سیدھا گھر کے اسٹور روم کی طرف گیا۔ میں بھی دبے قدموں اس کے پیچھے چل پڑا۔ اسٹور روم کا دروازہ پوری طرح بند نہیں تھا۔ میں نے دروازے کی اوٹ سے اندر جھانکا۔ سلیم نے الماری کے پیچھے لگا ہوا لکڑی کا ایک خفیہ خانہ کھولا، فائل اس میں رکھی، پھر دوبارہ بند کر دیا۔ میرے دل نے گواہی دی کہ کوئی نہ کوئی بڑا راز انہی کاغذات میں چھپا ہوا ہے۔ میں ابھی یہ سب دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک سلیم نے مڑ کر دروازے کی طرف دیکھا۔ میں فوراً پیچھے ہٹ گیا۔ چند لمحوں بعد وہ باہر نکلا، چاروں طرف نظریں دوڑائی اور دوبارہ ابو کے کمرے کی طرف چلا گیا۔ میں نے گہرا سانس لیا۔ اب میرے لیے انتظار کرنا ناممکن ہو چکا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ ابھی اندر جا کر اس سے پوچھوں کہ آخر وہ مجھ سے کیا چھپا رہا ہے، لیکن اگلے ہی لمحے میں نے خود کو روک لیا۔ نہیں، اگر آج جذبات میں آ کر سب کچھ خراب کر دیا تو شاید سچ ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے گا۔ میں آہستہ آہستہ ابو کے کمرے کے دروازے تک پہنچ گیا۔ دروازہ پوری طرح بند نہیں تھا، اندر دونوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے دیوار کے ساتھ لگ کر اپنی سانس روک لی۔ اب مجھے صرف چند جملے سننے تھے، وہ چند جملے جن کے بارے میں مجھے یقین تھا کہ وہ میرے ہر شک کو حقیقت میں بدل دیں گے۔ لیکن مجھے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ اگلے چند لمحوں میں جو الفاظ میرے کانوں تک پہنچنے والے تھے وہ نہ صرف میرے بھائی کے بارے میں بلکہ میرے اپنے وجود، اپنے فیصلوں اور برسوں سے پالے ہوئے
ہر یقین کو بھی ہمیشہ کے لیے بدل دیں گے۔ میں نے اپنی سانس روک لی اور دروازے کے ساتھ کان لگا دیا۔ کمرے کے اندر مکمل خاموشی تھی۔ پھر ابو کی کمزور آواز سنائی دی، سلیم، مجھے ڈر لگتا ہے کہ اگر اسے کبھی حقیقت معلوم ہو گئی تو وہ خود کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں پوری توجہ سے سننے لگا۔ سلیم نے نہایت دھیمے لہجے میں کہا، ابو، اگر اسے سچ بتانا ہی تھا تو اتنے سال اسے مجھ سے نفرت کرنے کیوں دی؟ ابو کی آواز رند گئی، کیونکہ میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ میرے قدم جیسے زمین میں گڑ گئے۔ کمرے کے اندر چند لمحے خاموشی رہی، پھر ابو بولے، ڈاکٹروں نے جس دن مجھے بتایا تھا کہ میری بیماری خطرناک شکل اختیار کر چکی ہے، اسی دن میں سمجھ گیا تھا کہ میرے بعد تم دونوں بھائیوں کے درمیان جائیداد کا جھگڑا ضرور ہوگا۔ میں جانتا تھا کہ حمزہ سیدھا سادہ ہے، لوگوں پر جلدی یقین کر لیتا ہے، جبکہ میرے کاروبار پر کئی لوگوں کی نظریں تھیں۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے بعد وہ کسی کے بہکاوے میں آ کر سب کچھ کھو دے۔ سلیم نے آہستہ سے کہا، لیکن اس کے لیے اسے مجھ سے نفرت کروانا ضروری نہیں تھا۔ ابو ابو نے ٹھنڈی سانس بھری، ضروری تھا، کیونکہ اگر وہ جان لیتا کہ میں نے اپنی ساری جائیداد ایک قانونی ٹرسٹ میں منتقل کر دی ہے جس کا واحد نگران تم ہو، اور وہ کبھی اس فیصلے پر راضی نہ ہوتا، وہ ہر حال میں برابر تقسیم کی ضد کرتا۔ میں حیرت سے دروازے کے ساتھ لگا رہ گیا۔ ٹرسٹ، نگران، یہ سب کیا تھا؟ ابو بولتے رہے، میں نے یہ سب اس لیے کیا تاکہ جب تک وہ زندگی کے اتار چڑھاؤ کو پوری طرح نہ سمجھ لے، کوئی بھی اس سے دھوکے سے دستخط نہ کرا سکے، نہ اسے ورگلا کر زمینیں فروخت کروا سکے۔ میری وصیت میں صاف لکھا ہے کہ میری وفات کے بعد 5 سال تک کوئی جائیداد فروخت نہیں ہوگی۔ اس دوران سلیم صرف امانت دار ہوگا، مالک نہیں۔ 5 سال بعد ہر چیز قانون کے مطابق تم دونوں میں برابر تقسیم ہوگی۔ میرے جسم سے جیسے جان نکل گئی۔ میں برسوں سے جس بھائی کو لالچی سمجھتا تھا، وہ تو کسی چیز کا مالک ہی نہیں تھا۔ سلیم کی آواز بھرا گئی، ابو، لیکن حمزہ تو مجھ سے نفرت کرتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں نے اس سے اس کا باپ بھی چھین لیا اور اس کا حق بھی۔ ابو کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ نفرت چند سال کی ہے بیٹا، لیکن اگر میں یہ انتظام نہ کرتا تو ہو سکتا ہے وہ پوری زندگی برباد ہو جاتا۔ سلیم نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، میں نے ہر الزام اپنے اوپر برداشت کیا، محلے والوں کی باتیں بھی سنی، حمزہ کی نفرت بھی دیکھی، مگر ایک بار بھی صفائی نہیں دی، کیونکہ آپ نے مجھ سے وعدہ لیا تھا۔ میرے ہاتھ سے موبائل زمین پر گر گیا۔ آواز سنتے ہی دونوں چونک گئے۔ کون ہے؟ میں مزید چھپ نہ سکا۔ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ میرے چہرے پر آنسو بہہ رہے تھے۔ سلیم مجھے دیکھ کر خاموش رہ گیا۔ میں چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر اس کے قریب جا کر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ میری آواز کانپ رہی تھی، بھائی مجھے معاف کر دو۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھتا رہا۔ میں روتے ہوئے بولا، میں نے تمہیں لالچی، دھوکے باز اور منافق سمجھا۔ میں ہر لمحہ تم سے نفرت کرتا رہا۔ میں نے کبھی یہ سوچنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ شاید تم خاموش اس لیے ہو کیونکہ تم کسی وعدے کے پابند ہو۔ سلیم کی آنکھیں بھی بھر آئیں۔ اس نے فوراً مجھے اٹھایا اور سینے سے لگا لیا۔ حمزہ، مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں۔ اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو شاید میں بھی یہی سوچتا۔ میں بچوں کی طرح رونے لگا۔ ابو بھی بستر پر لیٹے لیٹے رو رہے تھے۔ کمرے میں برسوں کی غلط فہمیاں آنسوؤں میں بہہ رہی تھیں۔ چند ہفتے بعد ابو نے ہمیں اپنے وکیل کے دفتر بلایا۔ انہوں نے پوری وصیت ہمارے سامنے پڑھ کر سنائی۔ باقی ہر جائیداد دونوں بھائیوں میں برابر تقسیم ہونی تھی۔ سلیم صرف قانونی نگران تھا، مالک نہیں۔ میں نے سب کے سامنے اپنے بھائی سے دوبارہ معافی مانگی۔ اس نے ہمیشہ کی طرح مسکرا کر کہا، بھائیوں کے درمیان حساب نہیں ہوتا، صرف رشتے ہوتے ہیں۔ چند ماہ بعد ابو اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور میں نے نوکری چھوڑ دی، اور ان کی وصیت کے مطابق ہم دونوں نے نہ صرف کاروبار کو سنبھالا بلکہ پہلے سے زیادہ محنت سے اسے آگے بڑھایا۔ آج بھی جب میں اپنے بھائی کے ساتھ بیٹھتا ہوں تو ایک بات ضرور سوچتا ہوں، بعض اوقات خاموش رہنے والا انسان قصوروار نہیں ہوتا، بلکہ سب سے بڑا قربانی دینے والا ہوتا ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہر خاموشی جرم نہیں ہوتی اور ہر الزام حقیقت نہیں ہوتا۔ فیصلے ہمیشہ ثبوت کی بنیاد پر کرنے چاہیے، بدگمانی کی بنیاد پر نہیں۔ اگر آپ حمزہ کی جگہ ہوتے تو کیا فیصلہ کرتے؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ اگر آپ کو ایسی جذباتی، سبق آموز اور سسپنس سے بھرپور کہانیاں پسند ہیں تو گولڈن وائس سٹوری کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں
تاکہ ایسی بہترین کہانیاں آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ اگلی کہانی تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔